الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گروپ آپ کے مسائل اور ان کال گروپ کے اندر سوال آیا ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے سوال سماعت فرماتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ جی وہ مسئلہ یہ تھا، جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، غروب آفتاب، طلوع آفتاب اور زوال کا وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن جمعہ کے دن جب زوال ہوتا ہے اس دن جمعہ کی سنت نفل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ زوال کے وقت میں سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے جمعہ کے دن میں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل مل سکتی ہے کہ شیخ؟ بس یہ چاہیے شیخ۔ ماشاء اللہ، بہترین سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ سوال عام امت کے لیے ہے۔ جمعے کے علاوہ اور دنوں میں زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جاتی، تو جمعے کے دن زوال کے وقت کا شرعی کیا حکم ہے؟ آیا اس دن زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ جمعے کے علاوہ دوسرے دنوں میں زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس واسطے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت آپ کو صحیح مسلم کے اندر 831 نمبر پر مل سکتی ہے۔ 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کی مقدار میں بلند ہو جائے، اور دوسرے ٹھیک دوپہر کے وقت یہاں تک کہ زوال ہو جائے، تیسرے جب سورج غروب ہونے لگے یہاں تک کہ مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ اور جمعے کے روز زوال کے وقت نوافل پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جائز ہے، اور جمعے کا دن اس عموم سے مستثنیٰ ہے، اس واسطے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو روایت بہقی کے اندر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے علاوہ دیگر ایام میں نصف النہار کے وقت جب تک زوال نہ ہو نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اچھا، اور ابو قتادہ کی روایت، جو روایت ابو قتادہ کی سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار یعنی آدھے دن کے وقت نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا، مگر جمعے کے دن آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کے علاوہ جہنم ہر روز سلگایا جاتا ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں کمزور ہیں، ضعیف درجے کی ہیں، مگر ایک تو بعض علماء نے متعدد شواہد کی بنا پر انہیں قوی قرار دیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نصف النہار کے وقت نماز کی کراہیت سے امام شافعی اور ان کے موافقین نے جمعہ کے دن کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ان کی حجت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جمعہ کے روز جلدی آنے کو مندوب قرار دیا اور امام کے نکلنے کے وقت تک نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی غایت خروج امام قرار دی ہے اور زوال کے بعد ہی نکلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس روز زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ابو قتادہ سے مرفوعاً وارد ہے جس کی سند میں انقطاع ہے، اور بہقی نے اس کی کچھ شواہد ذکر کیے جن کے ساتھ مل کر یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، اور یہ عبارت فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ دوسرے عمل صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اس کی تقویت اس روایت سے بھی کی ہے، جیسے انہوں نے ثعلبہ بن ابی مالک سے اور انہوں نے عام صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ جو جمعے کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے تھے۔ تیسرے اصل مسئلے کی تائید چند احادیث سے ہوتی ہے، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یعنی اصل مسئلے کی تائید حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، جس کی روایت بخاری نے بیان کی ہے۔ پھر پوری حدیث ذکر کی جسے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اور علامہ البانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ضعیف شدید ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یعنی حدیث کا معنی صحیح ہے، اس پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں جو کتاب الجمعہ مطلب کتاب الجمعہ کے کسی باب میں یہ ہے۔ یعنی جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے، تیل استعمال کرے، گھر میں کوئی خوشبو میسر ہو تو اس کو استعمال کرے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قسمت میں لکھا اتنی نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنے، اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری روایت، یعنی جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اس کو بھی استعمال کیا، پھر جمعے کے لیے آیا تو لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھاندا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا اتنی نمازیں پڑھی، پھر امام خطبہ دینے کے لیے نکلا تو خاموشی سے سنتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو اس شخص کے لیے اس جمعے اور اس کے پہلے جمعے کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اچھا ہے، اگر امام نہیں آیا تو جتنا اس کا دل چاہا اس نے نمازیں پڑھی۔ ان حدیث میں جمعے کے دن مسجد میں آنے کے بعد سے لے کر امام کے خطبہ کے لیے نکلنے تک نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور امام خطبہ کے لیے زوال کے بعد ہی نکلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز زوال کے وقت نوافل مکروہ نہیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زوال کے وقت امام شافعی اور ان کے موافقین کے نزدیک نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اس کو ہمارے شیخ ابو العباس ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا ہے، یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جمعے کے لیے آئے اس کے لیے امام کے نکلنے کے وقت تک نماز پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، اور سلف میں کئی لوگوں نے جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ان کی متابعت میں امام احمد نے بھی کی ہے۔ اچھا، یہ کہا ہے کہ امام کے خطبے کے لیے نکلنا نماز سے مانع ہے اور اس خطبہ شروع کرنا کلام سے مانع ہے، تو ان لوگوں نے مانع صلاۃ خطبہ کے لیے امام کے نکلنے کو قرار دیا ہے، نصب نہار کو نہیں۔ اچھا، لوگ مسجد کے اندر چھتوں کے نیچے ہوتے اور انہیں زوال کے وقت کا علم نہیں ہو پاتا، بہت سے لوگ نماز میں مشغول ہوتے اور زوال کے وقت نہیں جان پاتے، ان کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھاندنا اور باہر نکلنا، سورج کو دیکھ کر لوٹنا، یہ سب ممکن ہے، اور مطلب یہ سب ناممکن ہے اور نہ مشروع ہے، یعنی بار بار مسجد سے نکلنا پھر دیکھنا زوال ہوا کہ نہیں ہوا، زوال ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور ابو قتادہ کی حدیث کے بارے میں ابو داؤد کا قول ہے کہ وہ مرسل ہے، اس لیے کہ ابو خلیل نے ابو قتادہ سے نہیں سنا۔ مرسل حدیث کے ساتھ جب عمل ہو اور قیاس یا کسی صحابی کا قول اس کے لیے تائید میں ہو، یا اس کی مرسل روایت کرنے والا استاد کے انتخاب اور ضعیف و متروک کی روایت سے اعراض و احتراز میں، یا اس طرح کی کسی چیز میں اس کی قوت کا مقتضا ہو، معروف و مشہور ہو، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب کیا جائے گا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ زاد المعاد میں ہے۔ بہرحال ان ادلہ کی روشنی میں جمعے کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے، اور جمعے کی خصوصیت میں سے یہ ہے البتہ اگر کوئی پہلے سے نوافل پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت احتیاطاً نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔